جہانگیر نے تخت سنبھالنے کے 6 سال بعد 42 سال کی عمر میں نور جہاں سے شادی کی۔ اس وقت نور جہاں کا پہلا شوہر شیر افغن مر چکا تھا اور اس کی عمر 34 سال تھی۔ جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کے آغاز کی ایک دلچسپ بیان روبی لال اپنی کتاب امپریس دی اسٹنیشنگ رین آف نور جہاں میں لکھتی ہیں، جب شہنشاہ جہانگیر باغ میں آئے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں کبوتروں کا جوڑا تھا۔ اسی وقت انہیں ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا۔ وہ اسے توڑنا چاہتے تھے لیکن ان کے دونوں ہاتھ آزاد نہیں تھے۔ اسی دوران ایک خوبصورت خاتون وہاں سے گزری۔ جہانگیر نے کبوتر خاتون کے دونوں ہاتھوں میں تھما دیا اور پھول توڑنے کے لیے مڑ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون کے ہاتھ میں صرف ایک کبوتر تھا۔ انہوں نے دوسرے کبوتر کے بارے میں پوچھا۔ خاتون نے جواب دیا اڑ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے اڑ گیا؟ اس خاتون نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دوسرے کبوتر اڑاتے ہو کہا، ایسے؟ جہانگیر اور نور جہاں کی بیل گاڑی پر سواری۔ جہانگیر اور نور جہاں کی ایک اور دلچسپ کہانی کا سر تھامس رو نے اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے، جو کہ جہانگیر کے دربار میں قاصد تھے۔ اس بابت پاروتی شرما کہتی ہیں، ایک رات سر تھامس رو جہانگیر سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سارا دن ان کا انتظار کرتے رہے کیونکہ جہانگیر شکار پر گئے تھے۔ اندھیرا ہوا تو مشعلیں جلائی گئیں، لیکن پھر حکم آیا کہ فوری طور پر مشعلیں بجھا دی جائیں، کیونکہ راستے میں جہانگیر نے بیل گاڑی دیکھی اور ان کا دل چاہا کہ وہ بیل گاڑی چلائیں۔ وہ بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے نور جہاں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور شہنشاہ اور بیگم دونوں خیمے میں آئے۔ بیل کی گاڑی پر سوار ہونا۔ مجھے یہ تصور بہت اچھا لگا کہ مغل سلطنت کا شہنشاہ جہانگیر بیل گاڑی چلا رہا ہے اور ان کی بیوی نور جہاں بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ جہانگیر آدھی رات کو عشائیہ کھاتے۔ جہانگیر نے شیر شاہ سوری کی پرانی روایت کو برقرار رکھا جہاں شہنشاہ اپنی اہم ملاقاتیں اپنے غسل خانے یعنی باتھ روم میں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیر شاہ کے بال بہت گھنگھریلے تھے جنہیں خشک ہونے میں کافی وقت لگتا تھا۔ جہانگیر تو اپنے بال بھی غسل خانے میں کٹواتا تھا۔ پاروتی شرما کہتی ہیں، جہانگیر صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتے اور اپنے عوام کو درشن دیتے، پھر وہ اندر جا کر ناشتہ وغیرہ کرتے، پھر وہ آرام کرتے۔ دوپہر کو عوامی عدالت ہوتی تھی۔ اپنے غسل خانے میں عدالت کے معززین کے ساتھ شراب پیتے اور گپ شپ کرتے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سونے کے لیے چلے جاتے اور نصف شب کو اٹھ کر رات کا کھانا کھاتے تھے۔